اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو تمام مشکلات، پریشانیوں اور دکھوں سے نجات عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک زبردست وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں، خاص کر ان افراد کے لیے جن کو لگتا ہو کہ ہمارے کام میں رکاوٹ ہے یا بندش ہے، یا گھر میں جادو جنات یا شیاطین ہیں، تو ان کے لیے یہ آسان قرآنی وظیفہ کسی کرشمہ سے کم نہیں ہے۔ یہ وظیفہ ان حضرات کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس وظیفہ کو پڑھنے والا ہر قسم کے جادو، بندش اور رکاوٹ سے محفوظ رہے گا اور پھر انشاءاللہ کبھی بھی ان مسائل کا شکار نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، جو وظیفہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ آیت الکرسی کا خاص وظیفہ ہے۔ آیت الکرسی قرآن پاک کی سب سے بڑی سورۃ البقرہ میں ہے۔ آیت الکرسی کے بارے میں ہے کہ جس گھر میں مسلسل پڑھی جائے، اس گھر سے جادو، جنات اور شیاطین ہمیشہ کے لیے چلے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، آیت الکرسی کے بہت بڑے فضائل اور معجزات ہیں جن کی مثالیں کافی احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، جن میں سے کچھ آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آیت الکرسی کی کتنی فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ ناظرین کرام، آیت الکرسی کی فضیلت کے حوالے سے آپ کو ایک دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا واقعہ سناتا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت پر مقرر فرمایا۔ رات میں ایک شخص اچانک میرے پاس آیا اور غلہ میں سے اپنے دونوں ہاتھ بھر بھر کر اٹھانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ اللہ کی قسم، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر چلوں گا۔ اس پر اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں بہت محتاج ہوں، میرے بال بچے ہیں اور میں سخت ضرورت مند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کے اظہار معذرت پر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونا رویا، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے، ابھی وہ پھر آئے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے مجھے پورا یقین تھا کہ وہ پھر ضرور آئے گا، اس لیے میں اس کی طاق میں لگا رہا۔ پھر جب وہ دوسری رات آیا اور غلہ اٹھانے لگا تو میں نے اسے پھر پکڑا اور کہا کہ تجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کروں گا، لیکن اب بھی اس کی وہی التجا تھی کہ مجھے چھوڑ دے، میں محتاج ہوں۔ بال بچوں کا رونا رویا، جس پر مجھے پھر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ تیسری مرتبہ پھر میں اس کے انتظار میں تھا کہ اس نے پھر تیسری رات آ کر غلہ اٹھانا شروع کیا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچانا اب ضروری ہو گیا ہے۔ یہ تیسرا موقع ہے، ہر مرتبہ تم یقین دلاتے رہتے ہو کہ پھر نہیں آؤں گا، لیکن تم باز نہیں آئے۔ اس نے کہا کہ اس مرتبہ مجھے چھوڑ دے، میں تمہیں ایسے چند کلمات سکھا دوں گا جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ میں نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پوری پڑھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ تمہاری نگرانی کے لیے مقرر کر دے گا جو تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے پاس کبھی نہیں آ سکے گا۔ اس مرتبہ میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ گزشتہ رات تمہارے قیدی نے تم سے کیا معاملہ کیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے چند کلمات سکھائے اور یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ پہنچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا، اس نے بتایا تھا کہ جب رات کو بستر پر لیٹو تو آیت الکرسی پڑھ لو شروع سے آخر تک۔ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک نگراں فرشتہ مقرر رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خیر کو سب سے آگے بڑھ کر لینے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر فرمایا کہ اگرچہ وہ جھوٹا تھا لیکن تم سے یہ بات سچ کہہ کر گیا ہے۔ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا معاملہ کس سے تھا؟
انہوں نے کہا نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ تو ناظرین کرام، آپ نے سن لیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ آیت الکرسی کی وجہ سے انسان کی حفاظت فرماتا ہے اور آیت الکرسی کی برکت سے تمام بندشیں اور رکاوٹیں دور کرتا ہے۔ آیت الکرسی سب سے زیادہ عظمت کی حامل ہے۔ اسے پڑھنے والا کبھی بھی اللہ کی رحمت اور برکت سے محروم نہیں رہتا۔ ناظرین کرام، آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کریں۔ نماز پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کی نماز فوراً قبول ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آیت الکرسی جو بھی ہر نماز کے بعد پڑھے گا، اس کی اور جنت کے مابین صرف موت کا فاصلہ ہے، یعنی جب وہ مرے گا تو فوراً جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں اور مہربانی فرما کر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔